حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا، وہ راوی ہیں اس کے. آ کر وہ اعرابی عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، میرے سے دنیا روٹھ گئی ہے. میرے سے کیا ہوا ہے؟ دنیا روٹھ گئی ہے، یعنی مالی تنگ دستی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگا کے تشریف فرما تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً جو ہے وہ سیدھے ہو کے تشریف فرما ہوئے. تو آپ نے عرابی کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تو تسبیح ملائکہ کیوں نہیں پڑھتا، فرشتوں کی تسبیح کیوں نہیں پڑھتا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، فرشتوں کی تسبیح کون سی ہے، یعنی تسبیح ملائکہ کون سی ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کی تسبیح وہ ہے جس کی بدولت ہر مخلوق کو رزق بانٹا جاتا ہے، روزی دی جاتی ہے. تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے طلوع فجر پہ 100 بار پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، جس نے 100 بار یہ پڑھا، اللہ دنیا کو ذلیل کر کے اس کے قدموں میں ڈال دے گا. آپ اتنا سفر کر کے آئیں گے کہ حضرت صاحب کے پاس جائیں گے، وظیفہ لے کر آئیں گے، ہمارے مالی حالات بدلیں گے. تیرا نبی 1450 سال پہلے تیری غربت کا، تیری مفلسی کا، تیری تنگ دستی کا علاج کر کے گیا ہے، لیکن تجھے خبر نہیں ہے، تجھے خبر نہیں ہے. تو اتنا ہزاروں روپیہ کرایہ لگا کے شافی کے در پر آیا ہے کہ میری مالی تنگ دستی ختم ہو جائے. اللہ والو، ہم شرم سے مر جائیں، شرم سے مر جائیں کہ یہ بات مسجد کے ممبر سے بھی آپ تک پہنچنی چاہیے. گھر کے ساتھ مسجد ہے. آج کل پاکستان میں دو ہی تو کام ہو رہے ہیں، یا مدارس بن رہے ہیں یا مسجدیں بن رہی ہیں. تو بعض گلیوں میں، بعض سڑکوں کے اوپر مسجدوں کی مارکیٹیں ہیں. ادھر فلاں مسلک کی ہے، ادھر اسی گلی میں فلاں مسلک کی ہے، ادھر فلاں مسلک کی. جو 3-4 بڑے بڑے مسلک ہیں ان کی سب کی مساجد ہوتی ہیں. وہ الگ بات ہے کہ نمازی نہیں ہوتا، پہلی صف ہی ہوتی ہے فجر کی نماز میں. تو یہ پیغام یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث پاک تیرے پاس پہنچی ہوتی تو تیری دنیا روٹھ کے تیرے سے جدا نہ ہوتی، یا تیرے پاس یہ پیغام پہنچا ہوتا، یہ حدیث پاک پہنچی ہوتی تو انہیں اس پہ عمل کیا ہوتا تو یوں آج ذلیل و خوار نہ ہوتا. آج لوگوں سے قرضہ مانگ کے، ادھار پیسے مانگ کے، کرایہ مانگ کے دارالشفا نہ آتا، بلکہ تو گاڑی کرواتا اور مخلوق خدا کو بھی لے کر آتا اور خانقاہ میں آتا. ادھر میرے پاس آتا تو کس نیت سے آتا کہ میں محض اللہ والوں کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، اللہ اس کے رسول کی بات سننے کے لیے جا رہا ہوں. اب اللہ والوں یہ نیت اور یہ جذبہ اور ایک کیا ہے کہ میں تویز لینے جا رہا ہوں، کیا یہ دونوں برابر ہو جاتے؟ ایک دنیا کے لیے آ رہا ہے اور ایک اللہ کے لیے آ رہا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ طلوع فجر، یعنی جس کو آج کل ہم کہتے ہیں سحری کا وقت جو ہوتا ہے، یعنی جب فجر کی اذانیں شروع ہوتی ہیں اس سے پہلے جس نے یہ 100 بار پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بشارت دی ہے کہ اللہ دنیا کو ذلیل کر کے تیرے قدموں میں ڈال دے گا. اب ذرا جاگتے رہیے گا، میں نے سوال پوچھنا، جواب آپ نے دینا ہے. میں چھوٹے موٹے بزرگ کی بات نہیں کرنے لگا، میں کس کی بات کرنے لگا ہوں؟ غوث پاک کی. چھوٹے موٹے بزرگ کی بات نہیں کرنے لگا. میں کسی کا بھی نام لوں، آپ کے ذہن میں اشکال آ سکتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے یا نہیں ہے. غوث پاک کو تو وہ بھی ولی مانتے ہیں جو ولیوں کو نہیں مانتے، ادھر تو کوئی شک نہیں ہے. غوث پاک بھی کوئی وظیفہ مجھ آپ کو عطا کریں تو کیا وہ ساتھ یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ تو یہ پڑھ، یہ میرا بتایا ہوا وظیفہ پڑھ تو اللہ دنیا کو ذلیل کر کے تیرے قدموں میں ڈال دے گا؟ یہ ضمانت غوث پاک بھی نہیں دے سکتے. تو جو کم درجے کے بزرگان ہیں یا ہمارے اپنے بزرگان ہیں، ہمارے پیر مرشد ہیں، یا میں خود ہی ہوں، تو کیا میں ضمانت دے سکتا ہوں؟ تو اللہ والو، ہم ان کے پیچھے چل پڑے، اللہ کے نبی کے پیچھے نہ چلے.
جن کو اللہ نے ہماری زندگی کا امام بنایا ہے، کائنات کا امام بنایا ہے. تیری میری زندگی کے امام حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. جیسے ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی تو میں امامت کروا رہا تھا، اگر آپ اپنی منمانی کرتے تو کیا آپ کی نماز ہو جاتی؟ کبھی بھی نہ ہوتی، فاسد ہو جاتی. آپ نماز میں نکل جاتے، الٹے کیا ہو جاتے؟ گناہگار ہو جاتے. تو ہم نے حضور کی اقتداء میں جو نماز جو ہے جس کی نیت کی ہے، ہم اس نماز میں سے نکل گئے ہیں، اقتداء میں سے نکلتے جا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی نہیں ماننی، اپنے پیر دی مننی ہے. تیرا پیر تیرے نبی سے بڑھ گیا ہے. میں نے تو کسی پیر کی بات کی نہیں، کسی کی دل آزاری نہ ہو، میں نے تو بات ہی کی ہے براہ راست غوث پاک کی، کہ غوث پاک کوئی منتر دیتے ہیں، کوئی لفظ بتاتے ہیں، کوئی وظیفہ دیتے ہیں، چاہے وہ قرآن سے دیتے ہیں چاہے وہ حدیث سے دیتے ہیں، حدیث مبارکہ کی کتاب سے دیتے ہیں. کیا وہ قرآن سے کوئی وظیفہ بنا کے آپ کو دیتے ہیں تو ساتھ یہ ضمانت دے سکتے ہیں تو یہ پڑھے گا تو دنیا ذلیل ہو کے تیرے قدموں میں آ جائے؟ کبھی نہیں دے سکتے. تو اللہ والو کملی والے نے تجھ مجھ کو یہ ضمانت دی ہے کہ تو علل صبح یعنی طلوع فجر جب ہو، سحری کا وقت ہو، تو ایک تسبیح یعنی 100 بارہ پڑھ لے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. اگر اللہ والو آج کملی والے کی اس حدیث پاک پہ ہم عمل کر رہے ہوتے تو آج یوں پائی پائی کے لیے محتاج نہ ہوتے، قرضے تلے دبے نہ ہوتے. پھر اگلی بات سنیے گا، پھر آپ کو اور شرمندگی اپنے اوپر ہوگی کہ ہم نے کملی والے کی زندگی چھوڑ کے کیا کما لیا ہے، کیا ہمیں سرخاب کے پر لگ گئے ہیں، کیا ہم نے کما لیا ہے، ڈبا پیروں کے پاس جا کے ہمیں کیا مل گیا ہے، یہ چادریں چڑھا چڑھا کے ہمیں کیا مل گیا، ڈھولکیاں بجا بجا کے سما کرا کرا کے ہمیں کیا مل گیا ہے، پیروں کو سجدہ تعظیمی کر کر کے ہمیں کیا مل گیا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ تو 100 بار علل صبح یعنی طلوع صادق جو ہے، طلوع فجر جو ہے، اس وقت تو پڑھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. اللہ دنیا کو ذلیل کر کے دنیا ناک رگڑتی ہوئی تیرے قدموں میں آئے گی. اب عرابی نے یہ بات سنی، پلے باندھی، چلا گیا. 7 دن کے بعد آیا. راوی کہتا ہے کہ 7 دن کے بعد وہ عرابی دوبارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آ کے حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، جو عمل آپ نے بتایا تھا، جو وظیفہ آپ نے بتایا تھا، 7 دن کیا ہے، اللہ نے دنیا اتنی دے دی ہے، سمجھ نہیں آتی اٹھاؤں کیسے اور رکھوں کہاں. اللہ نے مجھے دنیا اتنی دے دی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو اٹھاؤں کیسے اور اس کو رکھوں کہاں، یعنی میرے پاس رکھنے کی کوئی جگہ نہیں رہ گئی. تو اللہ بولو یہ مسنون اعمال جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو تلقین کی ہیں، ان کو ہم چھوڑ کے کدھر لگ گئے ہیں؟ تعویذ کی طرف، کڑی کی طرف. انگوٹھیاں پہن لیں، 6 انگوٹھیاں پہن لیں، گھر کے اوپر کیا لگا دی؟ ہانڈی رکھ دی، اور بس لی، اللہ نے گاڑی دی، اس کے اوپر کھری لگا دی، نال لگا دی. اور نئی گاڑی ملی ہے، کسی نے کھری نہیں لگائی، اس کے سلنسر کے ساتھ کالا کپڑا باندھ دیا. ان بہودہ اعمال کے اوپر یقین بن گیا، کملی والے کی کملی پہ یقین نہ بنا، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے اعمال پہ یقین نہ بنا. اس لانتی بابے کے اوپر یقین بن گیا جس نے یہ منتر بتائے، جس نے یہ رستے بتائے کہ تو کھری لگا، تیری گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. تو سلنسر کے ساتھ، رکشے کے ساتھ، ہونڈا سیوک گاڑی 82 لاکھ کی گاڑی لے کے، اس کا کیا مطلب ہے کہ مال کا عقل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، دنیاوی پڑھائی کا عقل کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں. عقل نہیں آئی، شعور نہیں آیا. شعور تو آتا ہے جب حضور کے غلاموں کے قدموں میں جا کے بیٹھتے ہیں. شعور تو اس وقت آتا ہے. پڑھے لکھے ہو کے کالا کپڑا سلنسر کے ساتھ باندھ رہے ہیں کہ میری گاڑی چوری نہیں ہوگی، میری گاڑی لگے گی نہیں. ماشاء اللہ کالے کپڑے سے اللہ ڈرتا ہے؟ یا کالا کپڑا اللہ کا آیا ہوا غضب جو ہے، عذاب جو ہے، وہ ٹالنے پہ قادر ہے؟ اللہ کا غضب ٹلتا ہے تو صرف اللہ کے ذکر سے ٹلتا ہے، اور وہ اس کی تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. ایک عمل ہو گیا. یہ رزق کے حوالے سے بھی آپ میں سے ماں باپ کس کس کے ہیں؟ پریشان ہو گئے بھائی، سب کے ہیں.
میں نے اچانک سوال کیا کہ آپ کے میں سے ماں باپ کس کس کے ہیں، تو آپ پریشان ہو گئے ہیں، ہاتھ کھڑا کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ بھائی ہم ماں باپ والے ہیں سارے، الحمدللہ ماں باپ والے ہیں۔ میں اصل میں سوال اس لیے کیا تھا، میں کسی نقطے کی طرف آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں، کسی بات کا احساس دلوانا چاہتا ہوں کہ اللہ والو، ماں باپ کا اولاد پہ کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے۔ جن کے والدین زندہ ہیں، چلو ان کی بات نہیں کرتا، جن کے والدین ہماری طرح اس دنیا سے چلے گئے ہوئے ہیں، کبھی انہیں بھی یاد کیا؟ کبھی انہیں بھی یاد کیا؟ اللہ والو، اگر آپ اپنے والدین کو ایصال ثواب کرتے رہو، تیرے گھر میں پریشانیاں نہیں آئیں گی، تیرے گھر میں تکلیفیں نہیں آئیں گی، تیرے گھر میں غم نہیں آئیں گے۔ جیسے ظاہری حیات میں تیرے ماں باپ تیرے لیے دعائیں کر رہے تھے، عالم برزخ میں بھی تیرے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ شرط کیا ہے کہ تو نے اپنے والدین کے ساتھ مرنے کے بعد بھی بنا کر رکھی ہو، بنا کر رکھی ہو۔ اس کا ایک میں طریقہ آپ کو بتاتا ہوں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے، طبرانی کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کی نماز پڑھی، وہیں بیٹھ گئے اور 100 بار پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ یہی تسبیح ملائکہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اسی بات کو تھوڑا سا میں نے آگے بڑھا دیا ہے تاکہ والدین بھی محروم نہ رہ جائے۔ تو آج یہاں سے وہ موتی لے کے جاؤ کہ جیسے ماں باپ کی زندگی میں عزت کرتے تھے، ایسے ہی ان کے جانے کے بعد بھی وہ عزت قائم اور دائم رہے، وہ تعلق قائم اور دائم رہے۔ جیسے تیری ماں یہاں پہ ہاتھ اٹھا کے تیرے لیے دعائیں کرتی تھی، تیرا باپ دعائیں کرتا تھا، وہ عالم برزخ میں بھی تیرے لیے اللہ سے مانگتے رہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس نے بعد نماز جمعۃ المبارک 100 بار پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یعنی تسبیح ملائکہ، اللہ اس کے 1,00,000 گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یعنی میں نے آپ نے پڑھی، میرے 1,00,000 گناہ اس تسبیح پڑھنے سے 100 بار اللہ معاف فرما دے گا۔ پھر کملی والے نے ارشاد فرمایا کہ اللہ 20,000 گناہ اس کے ماں باپ کے معاف فرما دے گا۔ اگر یہ ہاتھوں کو تکلیف ہوتی ہے اٹھا کے ماں باپ کے لیے دعا کرتے، کیونکہ عادت نہیں ہے نا، ہم نے ان ہاتھوں سے ماں باپ سے مانگنا سیکھا ہے، دینا سیکھا نہیں ہے۔ جب دینا سیکھا نہیں ہے تو ان کے لیے دعا کرنا سیکھا نہیں ہے۔ میری اتنی عمر ہو گئی ہے، سارا دن میں یہی کام کرتا ہوں، میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، وضو کے ساتھ ہوں، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں نے کسی کو اپنے ماں باپ کے لیے روتے کرلاتے نہیں دیکھا یا دعائیں مانگتے نہیں دیکھا۔ ادھر ماں باپ مرے ہیں، ادھر وراثت تقسیم ہو گئی ہے، تو کون ہے اور میں کون ہوں، اور بابوں کے پاس جا جا کے دعائیں کروا رہے ہیں، ہمارے پاس آ کے دعائیں کروا رہے ہیں۔ اللہ والے، جو تیرے ماں باپ تیرے لیے دعا کر سکتے ہیں، کوئی زمانے کا پیر کیسے بھی دعا کر سکتا؟ جہاں سے ملنا تھا، جن جگہوں سے ملنا تھا، ہم نے ان جگہوں سے ناطے توڑ لیے۔ جو دینے پہ قادر نہیں ہے وہاں ناطے جوڑ لیے۔ اللہ کے نبی نوازنے پہ قادر ہیں، وہاں رشتہ کمزور کر لیا۔ وہ جو ڈبہ پیر دینے پہ قادر نہیں ہے، جو اپنی ایک سانس کے بھی مالک نہیں ہیں، ان کو سجدہ تعظیمی کر رہے ہیں، وہاں جا کے سما بھی ہو رہی ہے، ڈھولکیاں بھی بجا رہے ہیں، نظر و نیاز بھی دیے جا رہے ہیں۔ کیا ہوتا ہے، بسا اوقات لوگ نیکیاں لے کے جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو وہاں جو گناہوں کی گکھڑیاں پڑی ہوتی ہیں وہ بھی لے کر آ جاتے ہیں، یعنی نیک جاتے ہیں، الٹے گناہگار ہو کر آ جاتے ہیں۔ تو 2 اعمال میں نے آپ حضرات کو جمعۃ المبارک کے نسبت کے حوالے سے بتائے۔ ایک پہلے میں نے عمل بتایا ہے سید الاستغفار کا، اور ایک میں نے رزق کا بتایا ہے۔ یہ جو پہلے میں نے حدیث پاک بیان کی ہے کہ 100 بار جو ہے تسبیح ملائکہ پڑھنی، وہ روزانہ پڑھنی ہے، اس میں یہ تھوڑا سا آپ کر سکتے ہیں، حضور کا فرمان نہیں ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ بات یاد رکھے۔ وہ تسبیح پڑھنے کا، وظیفہ پڑھنے کا وقت کیا ہے؟ اذان سے پہلے پہلے، لیکن میں آگے یہ بات اس کے ساتھ جوڑ رہا ہوں کہ اللہ والو، کسی دن اذان سے پہلے یعنی طلوع فجر وقت رہ جائے تو وظیفے میں چھٹی نہیں کرنی، سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں پڑھ لو، 25 منٹ ہوتے ہیں،
دنیا بھر کی تمام مساجد کے اندر 25 منٹ دیے جاتے ہیں، 5 منٹ میں آپ آرام سکون سے سنتے پڑھ لیں، ابھی بھی آپ کے پاس 20 منٹ ہیں، تو یہ کام ہی ٹوٹل 5 منٹ کا ہے، یہ تسبیح ٹوٹل ہے ہی 5 منٹ کی، آہستہ سے پڑھیں تبھی 5 منٹ کی، تو پڑھ لیں۔ کوئی اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ مسجد میں پہنچتے ہیں، بڑی مشکل سے سنتے پڑھتے ہیں، بلکہ بعض بات سنتے بھی نکل جاتی ہیں، آپ فرضوں میں شامل ہو جاتے ہیں، تو اب آپ کا وظیفہ جو طلوع صادق کا تھا یا طلوع فجر کا تھا وہ رہ گیا، اب سنتے بھی آپ کی رہ گئی، اب آپ نے فرض تو 2 پڑھ لیے، تو اللہ والو جب فرض نماز پڑھ لی ہے تو فرض نماز کے بعد پڑھ لو، ناغا نہیں کرنا۔ اور کسی دن نماز سرے سے پڑھی نہیں ہے، صبح 8 بجے اٹھے ہیں، 8 بجے اٹھ کے اگر نماز پڑھی تو نماز کے پڑھنے کے بعد اس وظیفے کو پڑھ لو، چھٹی نہیں کر رہی، جب چھٹی کرو گے پھر اس کی تاثیر نہیں آئے گی۔ جس طرح ایک مریض ہے، وہ بیمار ہے، وہ 1 دن دوائی کھاتا ہے، 2 دن کھاتا ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے، پھر 4 دن کھاتا ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے، کیا اس کو نفع ہوگا؟ اس کو نفع نہیں ہوگا۔ تو یہ میں نے وضاحت اس لیے کی ہے صرف کہ آپ پابند ہو جائیں، وگرنہ اس کا وقت کیا ہے؟ طلوع فجر، یعنی فجر کی اذانوں سے پہلے۔ ایک یہ عمل بتایا ہے، اور دوسرا عمل میں نے کیا بتایا ہے کہ ہر جمعہ المبارک کو جمعے کی نماز پڑھ کے وہیں بیٹھ جائیں، اگر آسانی ہے، نہیں تو گھر چلتے چلتے، یعنی اگر 2 گلیاں بھی آپ کا گھر دور ہے، 1 فرلانگ بھی دور ہے، تو وہاں سے اپنے گھر آئیں گے آتے آتے، بجائے کہ دنیا کی باتیں کرتے ہوئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، ایک تسبیح کر کے آجو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بشارت دی ہے کہ اللہ تیرے 1 لاکھ گناہوں کو معاف فرما دے گا، بلکہ 20,000 گناہ تیرے ماں باپ کے بھی معاف فرما دے گا۔ جب تیرے ماں باپ کے گناہ جو ہے وہ جھڑیں گے، ختم ہوں گے، ان کا مواخذہ نہیں ہوگا، جب وہ قبر میں ہلکے ہوں گے تو ان کے ہاتھ اٹھیں گے کہ نہیں؟ تو میرا عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ والو اپنے ماں باپ سے دعائیں کرواؤ، ان کی روحوں سے کام نکلواؤ، اپنی مشکلیں، اپنی پریشانیاں اپنے ماں باپ سے جو ہے حل کرواؤ۔ جس طرح دنیا میں آپ رو کے ماں کو بتاتے تھے اماں یہ مسئلہ ہو گیا، بابا جی یہ مسئلہ ہو گیا ہے، تو جب اپنا رابطہ رکھو گے ان کے ساتھ، انشاءاللہ وہ قبر میں بھی تجھے بیٹھ کے نوازتے رہیں گے۔ تو اللہ مجھے بھی آپ کو یہ دونوں اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔